ہوتا ہے گھر گھر چراغ، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جھومو سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امجد انعام اللہ خان۔ جیسا کہ اب ہم لوگ نے دیکھا ہے باہر کہ 12ویں شریف کا چراغاں ہوا ہے، جگہ و جگہ لوگوں نے لائٹنگز کی ہے اور جہاں دیکھیں وہاں پرچم لگے ہوئے ہیں۔ 12ویں شریف جب آتی ہے تو دل میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ آپ کی کیا فیلنگس ہے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ فیلنگس تو ہم لوگ ہمارے گھر میں بھی سب ماشاءاللہ بچے سے لے کے جوان، ہمارے امی ابا سب یہ دن کا بہت انتظار کرتے ہیں۔ پورا سالوں سال ہم لوگ جیسے عید، بقرعید، رمضان کا جتنا انتظار نہیں کرتے، یہ 12 ربیع الاول کا ہم لوگ ماشاءاللہ انتظار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جب جلوس نکلے گا تو اس کا انتظام کس طرح کرنا ہے، کیا اہتمام ہوگا۔ ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ ہم لوگ رمضان کا یا عید کا اس قدر شدت سے انتظار نہیں کرتے جتنا 12ویں شریف کا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے آقا کی میلاد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کو ایک دم زور شور سے کرنا ہے۔ آقا کا میلاد ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہم آقا سے کن کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ، بچے، بھائی بہن، اس سے زیادہ محبت ہم آقا سے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، سب کچھ جو ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد میں پھر ہمارے والدین ہیں اور سب ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اسلامی بھائی سے گفتگو ہوئی ہے۔ آئیے کچھ اور دیگر اسلامی بھائیوں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، ان کی نیتوں کو جانتے ہیں اور 12ویں شریف کی تیاریاں آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ہے رونق میلاد۔ بڑھتے ہیں دیگر اسلامی بھائیوں کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سفیان احمد ہے۔ سفیان بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ ڈاکٹر ہوں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ 12ویں شریف کا ماحول ہے، جگہ بہ جگہ لائٹنگس ہو رہی ہیں، پرچم لگ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے تاثرات چاہیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد آتا ہے تو دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ حضور کی آمد کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ الگ ہی بہت زیادہ ہی افضل دن ہے، جس دن کے صدقے میں ہی ساری دنیا بنی، کائنات بنے۔ وہ دن نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میلاد کے حوالے سے کوئی شعر آپ کو کوئی یاد ہے جو آپ سنانا چاہیں؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر بھی آپ نے سنایا ہے اور درست شعر سنایا آپ نے۔ ناظرین کرام، ہمیں میلاد منانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بھی منانی ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے، محلوں کو سجانا ہے، گلیوں کو سجانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے چہروں کو سجانا ہے، اپنے اعمال کو سجانا ہے اور اپنے کردار کو بھی سجانا ہے۔ کردار کو کیسے سجا سکتے ہیں، ہم تھوڑا ان سے ہی جانتے ہیں۔ کردار کو ہم اپنے کیسے سجا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈالیں، چلنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے، نگاہیں نیچی ہو۔ ہر کسی کا حقوق ہے ہم پر، تو ہمیں اس حقوق کو ادا کرنا ہے، اور جیسے کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میلاد کو کس طرح منائیں، آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی، اس دن نئے کپڑے پہنیں، روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے مسکینوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ ہمارے وہاں ایسا ہے کہ والد صاحب نے جو کاروبار سٹارٹ کیا تھا وہ بھی اسی دن سٹارٹ کیا تھا، اور وہ جو بھی ایکسپانڈ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی دن پہ کرتے ہیں تاکہ اس دن کی برکت ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ابھی ہم جہاں موجود ہیں اس کا نام ہے غریب نواز عیدگاہ روڈ گلیکسی اپارٹمنٹ۔ ماشاءاللہ، اور یہ گلی پوری سج جاتی ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے، شروع سے لے کر یہاں گلیکسی اپارٹمنٹ تک یہ سجی ہوئی ہے۔ اور یہ سجی کیوں ہے، آئیے ان سے ہی جانتے ہیں، یہ کیوں گلی سجائی ہوئی ہے آپ نے؟ حضور کی ولادت کی خوشی میں الحمدللہ یہاں سجاوٹ ہوتی ہے ہر سال۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہر سال یہ خوشی کرتے ہیں اور یہ گلی کو سجاتے ہیں۔ میں آپ سے اگر کہوں کہ حضور کی آمد کے کچھ نعرے آپ لگائیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد،
मक्की की आमद, मदनी की आमद, पुरनूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। माशाल्लाह नाज़रीन किराम, ये यहाँ के इस्लामी भाई हैं जो सजावट को करते हैं। आप इसकी तैयारी कब से शुरू कर देते हैं? हर साल ऐसा होता है कि 25 सफ़र से ही हो जाती है, उर्स आला हज़रत से, मगर इस बार नहीं हो पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से ही हो गई थी रबीउल अव्वल शरीफ की। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको सच बताऊँ, अगर ये सजावट ना करें ना तो ये गली सूनी सूनी लगे। इस गली में आने वाले हर उस शख्स को बार बार याद आती है कि हुजूर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हुजूर आ रहे हैं। हुजूर का मिलाद आ रहा है। माशाल्लाह ये चरागे की फजीलत है, उसकी बरकत है कि इसको देखकर बात याद आती है कि आमना का चांद आने वाला है। वो 12 तारीख आने वाली है जिसमें हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। अगर कुछ सवालात करूँ मैं छोटे छोटे आप लोगों से, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिज़ाई वालिदा थी उनका नाम क्या है? हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह जवाब आपका दुरुस्त है। मज़ीद एक सवाल और कर लूँ, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाहुल करीम, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। मदीना मुनव्वरा का सबसे फेमस कब्रिस्तान, उसका नाम क्या है? कौन बताएंगे आप में से? आप बता देंगे? जन्नतुल बकी। क्या बात है, माशाअल्लाहुल करीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ख्वाब में ज़ियारत हो जाए तो अगर कहा जाए कि आप हुजूर को क्या तोहफ़ा देंगे तो आपके क्या जज्बात हैं? कुछ बोलने जैसे कैफियत ही नहीं रहेंगी। सरकार ने नज़र करम फरमा दी है, इससे बढ़कर और क्या हो। मतलब गुनाहगार गुलाम उम्मती सरकार के आगे क्या ही बोले। बस सरकार अपने गुलामों में शामिल फरमा ले, बस यही है। अल्लाहुम्मा आमीन। आपकी क्या कैफियत होगी मिनहाज भाई? बस वही अल्फाज नहीं मिलते हैं। ऐसे है कि सरकार का दीदार तो खुश नसीब हो गए, बस सरकार के रोज़े की दीदार हो जाए वही ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाल्लाह हमारे साथ एक इस्लामी भाई मौजूद है, मुस्तकीम भाई, नात खा भी हैं। ये 2 अशार इनसे रबीउल अव्वल शरीफ 12वीं शरीफ के हवाले से सुनते हैं। जी मुस्तकीम भाई, क्या सुनाना चाहेंगे? जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। माशाल्लाह FGN चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाहुल करीम, रबीउल अव्वल शरीफ की बहारें आप सब लोगों के सामने मौजूद हैं। माशाल्लाह गली गली सजी हुई है और जहाँ देखें आशिकान रसूल के दिल में खुशी का माहौल है कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद आ गया है, तो मीलाद को अच्छे अंदाज से मनाना है। इस ज़िम्न में मैं आपको कुछ वाक़ियात और कुछ कमालात सुनाता हूँ हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जो आपकी रिज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाए। फरमाती हैं कि मेरा कबीला बनु साद सख्त कहत का शिकार था। जब मैंने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में लेकर आई तो कहत ख़त्म हो गया। यानी जो कहत आया हुआ था वो नाज़रीन किराम हुजूर की बरकत से ख़त्म हो गया। ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, दरख्त फूलों से भर गए, फलों से भी भर गए और जानवर मोटे ताज़ा हो गए। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, ए हलीमा, घर सारी रात तुम्हारा रोशन रहता है, इसकी वजह क्या है? तुम्हारा घर चमकता रहता है, यूँ समझ लीजिए रोशनी रोशनी रहती है, ऐसी वजह क्या है जो इतनी रोशनी रहती है? हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये रोशनी किसी चिराग की नहीं है, बल्कि ये नूर मोहम्मद
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ناظرین کرام مزید فرماتی ہیں کہ میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو ان میں اتنی برکت ہو گئی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن تک کافی ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ناظرین غور کریں، ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے وہ کفایت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر بکریوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور وہ 7 بکریوں سے وہ تعداد بڑھتے ناظرین کرام 700 بکریاں ہو گئیں، اور یہ برکت تھی میرے حضور سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ناظرین یہ ساری برکتیں مل رہی تھیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو، تو ان کے قبیلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہیں اتنی ساری برکتیں ملتی ہیں تو کیا ہمیں وہ برکتیں نہیں مل سکتی؟ ہمیں بھی ان برکتوں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک تالاب میں ڈال دیے، یعنی حضور کے پیر مبارک کو تالاب میں ڈال دیا، اور حضور کے پیروں کا جو پانی تھا وہ سارے تالاب میں مکس ہو گیا، مل گیا۔ اب قبیلے والوں نے یہ کیا کہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو اس تالاب سے پانی پلایا۔ ناظرین حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر مبارک کی برکت سے پانی اس تالاب میں ملا تھا، یعنی پیر مبارک کی جو برکت ملی تھی، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے جانور موٹے ہو گئے، تازہ ہو گئے، اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتے تو ناظرین یہ دنیا نہ ہوتی، بلکہ کچھ نہ ہوتا۔ یہ رب نے آسماں بنایا حضور کے لیے، زمین بنائی حضور کے لیے، کون و مکاں بنائے حضور کے لیے۔ آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، حضور کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے اور بہت اچھے انداز سے منانا ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔